جی ہاں، ویلکم بیک آفٹر بریک. اور زکوٰۃ کے حوالے سے کافی گفتگو چل رہی ہے. بہت سارے لوگ ایک دنیا بھر میں اور پورے پاکستان میں ہر سال ایک کوشش یہ چلتی ہے کہ یہ جو سڑکوں پہ مانگنے والے لوگ ہیں ان کو کسی طرح سے ہٹایا جائے. اور بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کو جب ہم پیسے دے دیتے ہیں تو ہمارے سر سے بات ٹل جاتی ہے. تو حضرت کیا یہ صحیح ہے کہ جو ہم یہ فقیر جو ایسے گھوم رہے ہیں ان کو پیسے دینے سے یہ والا معاملہ طے ہو جاتا ہے؟ فیصل بھائی، پروفیشنل بیگرز کو تو زکوٰۃ اگر دی تو ادا ہی نہیں ہوئی. لیکن اگر میری نیت ہے کہ بھائی میں نے دے دی تو ہم تو اس طرح پروفیشنل بیگری کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایک پروفیشن ہے کہ جس میں باقاعدہ لوگ اپنے بچوں کو، پوری فیملیز کو، بعض اوقات تو ملک کو بدنام کرنے کا سبب بن جاتے ہیں. یعنی جہاز کے جہاز یہاں سے بیٹھ کر دوسرے ملکوں میں سعودیہ میں بھی کتنی فطرہ بدنامی مانگنے ہوئی جا ہے رہے ہیں. تو یہ ہماری. ملک بدنام ہوتا ہے اس طرح سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، ڈسکریج کرنا چاہیے. اور ایک حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ جو شخص لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر سوال کرتا ہے، جتنی بار سوال کیا ہے نا، قیامت کے دن اتنے سیاہ داغ اس کے چہرے پر ہوں گے. اللہ. اور وہ لوگ جو واقعتاً مستحق ہوتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ سفید پوش ہیں کہ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے گڑ گڑا کر، دامن پکڑ کر، چمٹ کر اس طرح بھیک نہیں مانگتے. آپ دیکھیے کہ کبھی آپ کا جو ہے گلاس ناک کرتے ہیں، پھر بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور لگتا ہے کہ پوری فیملیز ہیں جو باقاعدہ بھیک مانگنے پر لگی ہوئی ہیں. اور میں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ اب تو نعوذ باللہ من ذالک، بالخصوص یعنی ہمارے ہاں سے بعض لوگ حرمین میں جا کر، فیصل بھائی، جس طرح وہاں پر عین مواجہہ شریف کے سامنے بھیک مانگتے ہیں. فیصل بھائی، میں آپ سے صحیح عرض کر رہا ہوں. نہیں آئی نو. عین آپ درود و سلام پیش کر رہے ہوں گے، وہ نعوذ باللہ من ذالک بھیک مانگنے لگیں گے. ایسے لوگوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے اور ان کو سختی کے ساتھ نپٹنا چاہیے. حضرت وہ تو باقاعدہ آتے ہیں، اور وہ اگر آپ کی ملاقات ہوئی ہو، ہماری تو ہو گئی تھی، پھر میں تو خیر بات ہی نہیں کرتا. لیکن وہ بات یہ ہے کہ وہ بڑے صحیح کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. میرا پاسپورٹ، میرا والیٹ، سب کچھ چلا گیا، جیب کٹ گئی ہے میری، اور اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں. جبکہ وہاں پہ نہ کھانے کا مسئلہ ہے، نہ پینے کا مسئلہ ہے، نہ کچھ اور مسئلہ ہے. تو بندہ کہتا ہے کہ بھائی تو ایمبیسی چلا جائے یار. جی، میں نے تو یہی کہا، میں نے کہا بھائی ایمبیسی چلا جائے، ایمبیسی جا کے ہم نکال لیں سارا کچھ. اور یہ ویسے بھی سپورٹ کر دیتے ہیں اس پہ. بالکل. میری شکل دیکھ رہا کہ ابھی تو ٹیکنیکل بات بتا کے چلا گیا. تو یہ آپ لوگ بھی یہی کیا کریں. تو ان لوگوں کے لیے کیا چیز کہیں گے آپ، یہ جو یہاں پہ بھی سڑکوں پہ مانگ رہے ہیں؟ فیصل بھائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قسم کھاتا ہوں، حالانکہ آپ قسم نہ بھی کھاتے تب بھی آپ کی بات بڑی اہمیت والی. فرمایا، میں قسم کھاتا ہوں وہ بندہ جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا مال کبھی پاک نہیں ہوتا. اور دوسرا فرمایا، میں قسم کھاتا ہوں وہ لوگ جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں یہ ساری زندگی محتاج رہیں گے، یہ تنگ دستی سے باہر نہیں نکلیں. دیکھیں، مال ہم بڑی محنت سے کماتے ہیں، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جس محنت سے ہم کماتے ہیں نا، اس کا کچھ حصہ ہم محنت تحقیق میں کر لیں کہ جو ضرورت مند ہیں، سب سے پہلے اپنے رشتہ دار، ہمسائے، ارد گرد، ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے. ان کی حوصلہ افزائی نہیں، حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. آج کل تو حضرت نے جیسے بتایا، یہ لوگوں کا کاروبار ہے. میں جس شہر سے میں تعلق رکھتا ہوں، میں نے وہاں دیکھا ہے کہ بچے کرائے پہ لیے جاتے ہیں صرف مانگنے کے لیے. حضرت آپ کو پتہ ہے، سوری، پچھلے دنوں یہ باقاعدہ ایک پوری کیمپین چلی ہے جس میں بچے اغوا ہو رہے تھے اور وہ یہی لوگ کروا رہے تھے. فیصل بھائی، ایک عورت سے پوچھا میں نے، وہ بچہ اس نے نیچے لٹایا تھا، چھوٹا بچہ تھا کپڑا ڈال کے. اس کو پوچھا، تم ماں ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ کہہ رہی، میرا تھوڑی ہے، یہ تو مانگنے کے لیے لے کے آئی ہوں. استغفر اللہ. یعنی یہاں تک حالت ہو گئی ہے کہ لوگوں کے یہاں تک یہ مانگنے والے آگے چلے گئے ہیں. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس دور میں مستحق افراد تک اپنا پیسہ پہنچائیں جو ضرورت مند ہیں. ان لوگوں کی وجہ سے سفید پوش لوگ وہ بہت پیچھے چلے گئے ہیں، بہت پیچھے چلے گئے. تقریباً ایک جو ایشو آتا ہے نا، میں یہ خاص طور سے اگر ہم حرمین کی بات کرتے ہیں، اور وہاں پہ ایک تو ویسی آپ کی جان نکلی ہوئی ہے کیونکہ اوبویسلی اللہ کا گھر سامنے ہے. اور ایسا کوئی بندہ اگر آپ کے سامنے آ جائے نا اور وہ آپ سے کہہ رہا ہو، مدد مانگ رہا ہو، تو وہاں پہ نا دل عجیب ڈب ڈب کر رہا ہوتا ہے کہ مطلب یار اگر میں نے نہ کر سائیکولوجیکلی استعمال کرتے ہیں. ہاں نا یار، یہاں تو مسئلہ ہے. تو وہ اس وقت کیا کریں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. ایموشنلی جو ٹارچر کرتے ہیں وہ جانتے نہیں ہیں کہ اس ٹارچر کا جو عذاب ہے وہ کس قدر شدید ہے. خدا نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب روایت ہے، المسألۃ مفتاح الفقر. جب انسان ہاتھ پھیلانا شروع کرتا ہے تو فقر و فاقے کے دروازے کھل جاتے ہیں.
وہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنے مقدس جگہ پر ہم آئیں گے تو پھر جس طرح سے بیوقوف بنانا چاہیں گے بیوقوف بنائیں گے. آج کل ایک اور بھی طریقہ شروع ہوا ہے جو ہمارے والد صاحب کو بھی اس طرح کی کال آئی کہ سر آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر بتائیے, آپ کا اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ہمیں یہ معلومات حاصل ہوئی ہے اور یہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ ان کاموں میں استعمال ہو رہا ہے. تو اس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور خدا نخواستہ جو ہے وہ کوئی ایلیگیشن آپ لگا رہے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے یہ نیا طریقہ ہے مانگنے کا اور یہ نیا طریقہ ہے چوری کرنے کا. ارے بھائی بڑے تو اس طرح کی جو رانگ کالز ہیں اور جو غلط راستے ہیں ان سے بھی آپ بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ زندگی گزاریں. حضور سرور کائنات کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا تو حضور نے عطا کیا. پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص آیا, پھر آپ نے عطا کیا. کافی آپ نے جب چیزیں عطا کر دی تو آپ کے پاس اور کچھ نہیں بچا سوائے آپ کے اپنے مبارک لباس کے. تو جب اس نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا میرے پاس فی الحال کچھ نہیں ہے. کہا کہ آپ کا لباس ہے, آپ وہ عطا کر دیجئے. تو حضور نے وہ بھی آپ کو یعنی وہ بھی اس شخص کو عطا کر دیا. تو قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی کہ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط, کہ نہ ہی آپ اپنے ہاتھوں کو بند کر دیجئے اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو پورا کھلا رکھیے. یعنی یہ حضور کے ذریعے ہمیں تعلیم دیا جا رہا ہے کہ جب صدقہ اور خیرات بھی دیں تو احتیاط کے راستے کو اور اعتدال کے راستے کو اختیار کریں. ہر ایک کی بات پر انسان آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتا. اور جس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر پروفیشنل بیگرز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں تو میں بطور خاص درخواست کروں گا کہ جو سفید پوش لوگ ہیں ضرور ان تک اپنا صدقہ, اپنا زکوٰۃ, اپنا خمس پہنچانے کی کوشش کریں. وہ زیادہ مستحق ہیں اور کبھی بھی وہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. ان کو آپ کو خود تلاش کرنا پڑے گا. اسی لیے قرآن کریم نے کہا ہے کہ یؤتون الزکاۃ, امیروں کی ذمہ داری ہے کہ غریبوں کے پاس جا کر زکوٰۃ ادا کریں. یؤتون الزکاۃ, یہ ذمہ داری امیروں پر ڈالی گئی ہے, نہ یہ کہ غریب آئیں اور آگے بڑھ کر زکوٰۃ طلب کریں. اس کا مطلب ایک طرح سے یہ ہو جاتا ہے کہ وہ شاید زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوگا. البتہ ہم کسی کے بارے میں کوئی کلی بات نہیں کر سکتے. اگر کوئی ایسی کیفیت کے اندر آ گیا ہے کہ جو غریب ہے اور مستحق اور وہ آ کر مانگتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ تحقیق کرنے کے بعد اگر وہ کرائیٹیریا پورا اترتا ہے تو اس کو دے سکتے. جزاک اللہ. اور میں جاتے جاتے چونکہ بریک پہ ہم چلے جائیں گے تو پھر موقع نہیں ملے گا. ریوائیو ہمارے پاس یہاں موجود ہوتا ہے. رمضان کی اسپیشل آفر ہے جی, 1 لیٹر کی یہ بوتل ہے اور اس میں ان کے فلیورز بھی موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ صرف پیاس ہی نہیں بجھاتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی باڈی کی نمکیات ہیں وہ بھی پوری کرتا ہے. سو تھینک یو ریوائیو, آپ یہ بھجواتے ہیں. اور میرے دوست زین العابدین آج انہوں نے بڑی زبردست افطاری بھیجی ہے ہمارے لیے. سو جناب تھینک یو, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. میں نے کہا میں آ نہیں سکتا تو کہتا ٹھیک ہے میں بھجوا دیتا ہوں. سو اللہ پاک آپ کا جو یہ کام ہے ریسٹورنٹ کا اس کو بہت کامیاب کرے. ہماری طرف سے بھی ان کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اور ہم جا رہے ہیں بریک پہ اور اذان مغرب کے ساتھ واپس آتے ہیں.